حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تمام عمر رفاہ عامہ کے کاموں میں مصروف و مشغول رہے، مگر کبھی نہ کسی صلے کی تمنا کی اور نہ ہی ستائش کی آرزو، بلکہ ہمیشہ آپ کو فکر رہی کہ رب تعالیٰ کو کس طرح راضی کیا جائے اور اس کی ناراضی سے کیسے بچا جائے۔ آپ کی حیات ناپائیدار کا واحد مقصد و محور اور مطلب و مشن محض رب تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہی رہا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے ایک عقیدت مند سے کہا کہ وہ شام کے وقت بازار سے مچھلی کے کباب لیتا آئے تاکہ آپ اس سے روزہ افطار کر سکیں۔ شام ہوئی تو آپ کا عقیدت مند آپ کے حسب ارشاد مچھلی کے کباب لے آیا اور آپ کے سامنے پیش کیے، مگر حضرت خواجہ حسن بصری نے روزہ سادہ پانی سے افطار کر کے کھجور کے چند دانے کھا لیے اور مچھلی کے کباب کھانے سے انکار کر دیا۔ نماز مغرب کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ نے بارگاہ رب العزت میں ایک طویل سجدہ کر کے انتہائی گریہ و زاری کے ساتھ التجا کی، یا رب العالمین، میں نے سخت غلطی کی کہ دنیاوی نعمتوں کی جانب دھیان دیا، میری اس خطا کو معاف فرما، آئندہ مجھ سے ایسی غلطی کبھی نہ ہوگی۔ مجھے خوف ہے کہ اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو کہیں میرا نام درویشوں کی فہرست سے حرف غلط کی طرح مٹا ہی نہ دیا جائے۔ میں تو پہلے ہی بہت خطا کار اور گنہگار ہوں، پھر دنیاوی نعمتوں کے ذائقوں میں کھو گیا، یہ غلطی مجھ سے سرزد ہو گئی ہے، مگر تیری ذات رحمان و رحیم ہے، ستار العیوب اور غفار الذنوب ہے، تو ہی ہے جو خطاؤں کو معاف کرنے والا اور غلطیوں سے درگزر کرنے والا ہے۔ میں تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوں، تجھ سے یہی التجا ہے کہ میری یہ خطا معاف کر دے۔ حضرت خواجہ حسن بصری اور حضرت رابعہ بصری ایک ہی شہر میں سکونت پذیر تھے، ہم عصر اولیاء تھے اور دینی اور روحانی سفر میں ایک ہی منزل کی جانب گامزن تھے۔ حضرت رابعہ بصری اکثر اوقات حضرت خواجہ حسن بصری کی مجلس درس میں شرکت کے لیے تشریف لاتی تھیں اور عورتوں کے لیے مخصوص پردہ دار احاطے میں بیٹھ کر آپ انتہائی ادب و احترام اور غور و سنجیدگی کے ساتھ درس سنتی تھیں۔ وہ آپ کو اپنے گھر آنے کی دعوت بھی دیتی تھیں تو آپ رحمت اللہ علیہ خوش دلی کے ساتھ قبول فرما لیتے اور پھر دونوں ولی اللہ دینی مسائل اور روحانی مدارج کے بارے میں کبھی مختصر اور کبھی طویل گفتگو کرنے لگتے اور ایک دوسرے کے خیالات سے مستفید و مستفیض ہوتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ جب حضرت رابعہ بصری کے گھر کے داخلی دروازے پر پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں ایک شخص کھڑا ہے جو انتہائی رنجیدہ اور افسردہ خاطر ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے ہی والے ہیں اور وہ کبھی آسمان کی جانب دیکھتا ہے تو کبھی حضرت رابعہ بصری کے مکان کی جانب دیکھتا ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری نے اس شخص سے پوچھا، میاں تمہاری افسردگی و آزردگی کا کیا سبب ہے؟ کس بات نے تمہیں اس قدر حیران و پریشان کیا ہے؟ مجھے بتاؤ، شاید میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں۔ اس شخص نے پہلے تو خاموشی اختیار کی، مگر حضرت حسن بصری کے اسرار پر اس نے بتایا کہ میں حضرت رابعہ بصری کے لیے اتنی دور سے ایک عدد تھیلی نظر کرنے کے لیے لایا تھا، مگر حضرت رابعہ بصری نے یہ تھیلی لینے سے نہ صرف انکار کر دیا ہے بلکہ ناراضی کا اظہار بھی کیا ہے۔ اب بتائیے میں کیا کروں؟ حضرت خواجہ حسن بصری کے دریافت کرنے پر اس شخص نے بتایا کہ یہ تھیلی اشرفیوں سے بھری ہوئی ہے۔ اس نے حضرت خواجہ حسن بصری سے درخواست کی کہ وہ حضرت رابعہ بصری سے سفارش کریں
تاکہ وہ اشرفیوں سے بھری اس تھیلی کو قبول فرما لیں۔ اس طرح سے اسے از حد خوشی و مسرت ہوگی اور وہ پرسکون و پر اطمینان گھر واپس جا سکے گا۔ خواجہ حسن بصری نے اس شخص سے حامی بھر لی کہ وہ اندر جا کر حضرت رابعہ بصری سے اس کی سفارش کرتے ہیں، اور اسے یہ بھی بتایا کہ اگرچہ انہیں توقع تو نہیں کہ وہ اسے قبول کر لیں گے، تاہم اس کے اسرار پر وہ اس کی سفارش ضرور کریں گے۔ اور پھر جب حضرت خواجہ حسن بصری نے حضرت رابعہ بصری سے اس شخص کی ڈرتے ڈرتے سفارش کی، تو حضرت رابعہ بصری نے باسد احترام حضرت خواجہ حسن بصری سے کہا، آپ کی سفارش سر آنکھوں پر، مگر میں تو اس رب رازق و رزاق سے بھی کوئی دنیاوی چیز نہیں مانگتی جو کہ تمام کائنات کا پروردگار اور پالنہار ہے۔ پھر میں کسی غیر اللہ سے کیوں کسی چیز کی توقع رکھوں یا قبول کروں؟ حضرت خواجہ حسن بصری نے حضرت رابعہ بصری کے اس جواب کی تعریف کی اور واضح الفاظ میں کہا کہ ایک درویش خدا مست سے صرف اور صرف یہی توقع کی جا سکتی ہے۔ پھر حضرت خواجہ حسن بصری نے اس شخص کو حضرت رابعہ بصری کے جواب سے بھی آگاہ کیا اور اسے سادہ الفاظ میں سمجھایا بھی، جس کے بعد وہ گھر چلا گیا، کیونکہ حضرت خواجہ حسن بصری نے اسے کہا تھا کہ وہ ان اشرفیوں کو غرباء و فقراء میں تقسیم کر دے، خدائے بزرگ و برتر اسے اعلیٰ و عرفہ اجر دے گا۔ کچھ ایسا ہی جواب حضرت خواجہ حسن بصری نے بھی لکھا تھا جب آپ کو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایک مکتوب بھیجا تھا جس میں آپ سے گزارش کی گئی تھی کہ آپ انہیں کوئی ایک ایسی نصیحت لکھ دیں جن سے انہیں ہر کام میں مدد ملے۔ حضرت خواجہ حسن بصری نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو جواباً لکھا تھا کہ اگر رب وحدہ لا شریک تمہارا مددگار اور حامی و دوست ہے تو اپنے دل سے ہمہ قسم کا خوف و اندیشہ نکال دو اور کسی سے بھی کسی قسم کی کوئی امید نہ رکھو۔ اسی طرح ایک دفعہ بصرہ میں خشک سالی ہو گئی، نوبت قحط تک آ پہنچی، لوگ دانے دانے کو ترسنے لگے۔ ایسی نازک و حساس صورتحال میں لوگوں نے نماز استسقاء کا اہتمام کیا اور کوئی 200 کے قریب افراد ایک میدان میں نماز استسقاء کی ادائیگی کے لیے اکٹھے ہوئے۔ اس موقع پر حضرت خواجہ حسن بصری کے پاس لوگ پہنچے اور آپ سے درخواست کی کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں اور دعا فرمائیں تاکہ رب رحمان و رحیم بارش برسائے اور کھیتوں اور کھلیانوں میں ہریالی ہو، جس سے اناج کی کمی و قلت پوری ہو سکے۔ حضرت خواجہ حسن بصری نے لوگوں کی درخواست پر ان سے مخاطب ہو کر کہا، کیا میں رب رازق و رزاق کی رضا کے خلاف دعا مانگوں؟ رب قادر و قدیر کی منشا و مرضی یہی ہے تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ اور سب کچھ ہمارے برے افعال و اعمال کا نتیجہ ہے۔ آؤ اپنے اعمال و افعال سے رب وحدہ لا شریک کو راضی کریں۔ جب رب رحمان راضی ہو جائیں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔